آپ کا کہنا ہے کہ 2812 میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان پریڈکشن دی تھی کہ افسوس تیرے کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اب آپ کا خیال ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ باغی جماعت میں نہیں آتے، لیکن جو صفین کی جو لڑائی ہوئی حضرت علی کے اگینسٹ، ہم نے کس کو باغی کہا ہے اس لیکچر میں؟ ہم نے باغی کس کو کہا؟ خارجی کو، خارجی کو آپ نے کہا ہے، بٹ افسوس کی بات ہے نہیں آپ ہم نے کس کو کہا ہے؟ یعنی وہ جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے، ہم نے اس پورے لیکچر میں یہ بتایا نا کہ یہ کون مراد ہے اس سے۔ علی مرزا کہہ رہا ہے کہ باغی گروہ امیر معاویہ، امیر معاویہ کا نام نہیں صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں امیر معاویہ جس کو باغی کہ صحیح بخاری میں علی مرزا جس کو باغی کہہ رہا ہے اس کا بھی نام نہیں ہے صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری میں تو صرف یہ ہے، ایک منٹ صحیح بخاری میں یہ دماغ میں کیا اصل میں علی مرزا کی چالاکی کیا مکاری کیا ہے، وہ دکھانے کے دانت جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، ایسے علی مرزا دکھانے کے لیے حدیث کی کتابیں رکھے ہوئی ہے، دکھانے کے لیے حدیث کی کتاب بخاری مسلم کا نام لیتا ہے اور اندر سے کچھ اور اس میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے پچھلی سٹریم میں ہم نے علی مرزا کی ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ شخص نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جھوٹی سند سے ایک قول پیش کر دیا کہ ابو حنیفہ شیعان علی میں سے تھے، ایسا بولتے تھے اس نے علی مرزا نے، حالانکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک دوسرا قول بھی حارثی ہی کا بیان کرتا ہے، وہ شاید گروپ میں ہے تو اس کو لگا بھی سکتے کہ اس نے شیعان علی کا مطلب کیا ہے؟ شیعان علی سے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ علی مرزا دکھاتا کچھ ہے، دعویٰ کچھ کرتا ہے حدیث میں۔ اب یہ دعویٰ کر دیا 28/12 یعنی وہ معاویہ باغی، بخاری میں کہاں لکھا ہوا معاویہ مراد ہے؟ بخاری میں نہیں ہے، آپ کو بخاری سے باہر جانا پڑے گا تشریح کرنے کے لیے۔ 4801 پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ اس سے صحیح بخاری میں صرف باغی گروہ ہے، باغی گروہ معاویہ یہ کہتے ہیں بخاری میں، باغی گروہ معاویہ یہ صحیح 28/12 میں کدھر ہے؟ آپ کو نظر آ رہا مجھے بتا دیجئے 28/12 میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ ہی باغی گروہ ہے؟ ارے سر یہ وہ بات ہوئی نا کہ جب موٹا دماغ ہو نا بندے کا تو اس پہ تھوڑا کرنا چاہیے۔ کیا میں بتا رہا ہوں وہ تو پریڈکشن دی تھی نا۔ موٹا دماغ کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں نہ موٹا دماغ ہے نہ چھوٹا دماغ ہے، صحیح بخاری میں آپ بتائیے یہ ہے کہ یہ باغی معاویہ ہے؟ صحیح بخاری میں ہے یہ علی مرزا کا اس کا دعویٰ ہے۔ ہاں یہ بتائیے 28/12 میں امیر معاویہ کا نام ہے، 28/12 میں امیر معاویہ کا نام ہے کہ باقی امیر معاویہ یہ نام ہے 28/12 میں صحیح بخاری میں؟ تو بتا رہا ہوں نا سر، بتا رہا ہوں نا، نام تو ہے نا، ہے نا؟ کہاں نام ہے معاویہ کا؟ نام بتائیے معاویہ کا نام جانتے بھی ہو کہاں؟ 28/12 میں پوری حدیث نکال کر بتاؤ آپ کو 28/12 میں کدھر معاویہ کا نام ہے بتاؤ نا۔ جی میں بتاتا ہوں، یہ ہے 28/12 میں صرف یہ ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن باغی گروہ معاویہ ہے یہ 28/12 میں کہاں ہے؟ جی بتا رہا ہوں نا، جی بتا رہا ہوں، سن تو لیں آرام سے۔ بتائیے 2812 میں نبی السلام نے پریڈکشن دی تھی نا کہ تیرے کو باغی جماعت قتل کرے گی، اب نام نہیں بتایا۔ ہاں صحیح ہے نا؟ ہم مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے جو ہے قتل کیا، آپ مانتے ہو کہ نہیں کیا؟ خارجی نے کیا؟ اور سر ہونا ہے نہیں ہونا تو یہ بات کی بات ہے نا، آگے بھی تو چلو نا، صفین کی لڑائی ہوئی تھی۔ آگے چلیں گے، آگے چلنے کے لیے تو پورا لیکچر ہے، لیکن پہلے یہ تو مان لیجیے کہ صحیح بخاری میں یہ نہیں ہے کہ باغی معاویہ، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، 28/12 میں نہیں ہے، 28/12 میں ہے۔ ایسے تو 72 فرقوں والے سر، تو ایسے تو 72 فرقوں والے حدیث کیا تو اس میں بھی کون سے وہ جو جہنم میں جائیں گے اس میں بھی تو نام نہیں دیا، وہ تو نبی اسلام نے پریڈکشن دی تھی نا۔ ہم کہاں کہتے ہیں نام ہے اس میں علامت بتا، ہم نے کہا کہ اس میں نام ہے، ہم نے کیا دعویٰ کیا اس میں نام ہے؟ اور دیکھیے ہم نے وہاں دعویٰ نہیں کیا، یہاں بھی آپ کیسے ابھی آپ نے جو جملہ بولا نا ریکارڈنگ میں معاویہ کا نام لیا 28/12 بول دیا، آپ نے 28/12 کے ساتھ معاویہ کا نام کیسے لے لیا آپ نے؟ آپ پہلے تو میں آپ کا یہ مائنڈ آج بتانے لگا ہوں کہ ایز اے انجینئر اسٹوڈنٹ کہ سب سے پہلے ہمیں حضرت معاویہ سے کوئی بغض نہیں ہے، وہ صحابی تھے، لیکن ان کا صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے وہ آپ نہیں پیش کر سکتے، آپ اور یہ علی مرزا کے سارے پولیٹیکل اختلاف تھے۔ 28/12 صحیح بخاری میں 28/12 میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے آپ۔ بتاتا ہوں سب سے پہلی بات پولیٹیکل اختلاف تھے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی، اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ 28/12 میں معاویہ کا نام ہے باغی گروہ، اللہ کے نبی نے کہا باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن باغی گروہ
معاویہ یہ حدیث میں نہیں ہے نا, یہ تو آپ کی تشریح ہے نا, بخاری میں نہیں ہے نا. یہ اس میں تو چھوڑو, اس میں باقی گروہ کا نام نہیں ہے, تو آپ ہاں بول دیں گے تو ڈسکشن آگے بڑھے گا. بخاری میں 28-12 میں تو نہیں ہے نا, اس کو مان لیجیے, پھر آگے آپ تشریح کیجیے. سر ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ تو غلط ہے نا, حق بات کو تھوڑا چھپانا جو غلط ہے کہ جو بات صحیح بخاری میں نہ ہو جھوٹ بولو اور زبردستی صحیح بخاری میں گھسا کے سب کو بیوقوف بناؤ, یہ سکھایا علی مرزا نے. سر 4108 سر سن لیں پلیز. جی آپ ابھی کیا کریے نا, اگر نہیں ہے تو بول دیجئے نہیں ہے, اور صحیح بخاری میں نہیں ہے, آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, یہ بولیے صحیح بخاری میں نہیں ہے, کس دلیل سے, کس وجہ سے اس نے معاویہ کو الزام لگا دیا کہ معاویہ مراد باغی سے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ باغی گروہ معاویہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. گروہ کا نام ہے کہ شخصیت, 1 کا نام نہیں ہے, ایک گروپ کا نام ہے. گروپ میں پتہ نہیں کون کون ہو سکتا ہے, ایک گروپ میں نام ہے, اس میں آپ نے معاویہ کو کیسے شامل کر دیا, کس دلیل سے؟ اور سر بتا رہا ہوں نا سر, تھوڑا دماغ کا بھی تو استعمال کرو, لوجیکل بات کرو نا. دلیل نہیں ہے نا, آپ کون ہم دماغ سے بات کر رہے ہیں, ہم دماغ سے بات کریں نا سر, بتا رہا ہوں آپ بخاری لے کے بات نہیں کر رہے ہو نا. صفین کی لڑائی نے کلیئر کر دی ہے نا باغی جماعت, بات ہی ختم ہوگی. آپ کو پتہ ہے صفین کی لڑائی کس کے اگینسٹ ہوتے, تو ہمارے بھی قتل کم ہوتا ہے. صفین کی لڑائی میں نہیں, شہادت عثمان نے کلیئر کر دیا. اب یہی تو مسئلہ ہے, یہ تو آپ کا دعویٰ نا. صفین کی لڑائی نے کلیئر کر دیا, یہ دعویٰ آپ کا ہے, یہ دعویٰ آپ کا ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ شہادت عثمان نے کلیئر کر دیا کہ باقی گروہ کون ہے. آپ اپنے دعوے کی دلیل پیش کیے, ہم اپنی دعوے کی دلیل پیش کرتے چاہیے. تو آپ کا بھی دعویٰ نہیں چاہیے سر, اپنا دعویٰ نہیں چاہیے ہمیں, حدیث سے چاہیے, حدیث میں جو بھی ہے نا وہ کرنا. آپ اپنے دعوے کی دلیل, آپ نے دعویٰ کیا نا, آپ نے دعویٰ کیا کہ صفین کی لڑائی نے کلیئر کر دیا کون باغی ہے, آپ پروف کیجئے, دلیل دیجئے اس کی. سر میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دیکھو نا, آپ بات کو گھما رہے ہو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہوں گا. بغیر دلیل کی بات کر رہے ہو, بغیر دلیل کی آپ کی بات کر رہے ہو. یہ بتائیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین باغی تھے کہ نہیں تھے, بتا دیجئے. ان کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں پہ, عمار بن یاسر کی بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں بات, یہ باغی بھی تو مان سکتے ہیں, کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین باغی تھے کہ نہیں تھے, بتائیے آپ. اچھا, تو اس کا مطلب آپ کا پھر تو یہ بھی موٹیو ہے کہ جو صفین کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ہاں جی, یہ ہے موٹیو آپ کا, یہ تھا نا. آپ یہ پوچھو, بولو کہ تھے. یہ بھائی سوال یہ کر رہا ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین باغی تھے کہ نہیں تھے, یہ بتا دیجیے. سر ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, پلیز ٹاپک پہ بات نہیں ہو رہی, میں ایسے وہاں کہوں تو 2812 کی بات نہیں ہو رہی ہے, حدیث 12 میں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. سر 2 2 4 ہوتے 5 نہیں ہوتے, 2 2 4 ہوتے 5 نہیں ہوتے. اچھا یہ نہیں, عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے صفین میں وہ موجود تھے کہ نہیں, بتا دیجیے. سب سے پہلی بات جو حضرت عثمان صفین کی بات کریں, مجھے بتائیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین, وہ آتنگی, وہ دہشت گرد صفین میں تھے کہ نہیں تھے, بتا دیجیے. تھے کہ نہیں تھے, بتائیے. صفین میں کیوں نہیں تھے؟ عثمان اسی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ کے قاتل صفین میں نہیں تھے کیا؟ علی رضی اللہ کے فوج میں نہیں تھے وہ لوگ, نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اچھا, تو خارجی کی بات کر رہے ہو, خارجی کی بات کر رہے ہو. وہ باغی تھے, عثمان بن عفان کو قتل کرنے والے تھے. معاویہ رضی اللہ کا تو یہی کہنا تھا نا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو, اسی لیے تو صفین ہوئی ہے, اسی لیے تو صفین ہوئی ہے. باغی گروہ موجود ہے, باغی گروہ کو نظر نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, مسلم احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عثمان, اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا, یعنی خلیفہ بنائے گا, اور اراد المنافقون علی خلیہ, اور منافق اس کو اتارنے کا دعویٰ کریں گے, فلا تخلو, اس کو اتارنا مت, یعنی خلافت دینا مت. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ سامنے باغی تھے. لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں علی رضی اللہ کے بعد, اور معاویہ کو خلافت دیتے ہیں. اللہ کے رسول اس کی تعریف کر رہے ہیں,
یہ بہت واضح دلیل ہے کہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان سے خلافت مانگنے والے باغی تھے، اس لیے نبی نے کہا نہیں دینا. اور اللہ کے نبی کا نواسا حسن جن کو خلافت دے رہا ہے، اللہ کے رسول ان کی تعریف، اس فیصلے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب باغی نہیں ہے. باغیوں کو خلافت نہیں دی جاتی. آپ کیسے معاویہ کی گروہ کو باغی مان لو؟ باغی تو وہ ہے جو عثمان کو قتل کرنے والے. آپ غلط بول رہے ہو. آپ غلط بول رہے ہو. اگر یہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے نا تو آپ غلط بول رہے ہو. دیکھو آپ میرے سے بڑے ہو، لیکن ایز اے ریکویسٹ آپ غلط مت بولو. ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ایک بات سن لو، 2 منٹ سن کے آپ اس کیوں کر دیتے ہو؟ ایک بات سنو. آپ نے جو ہے 200 ویڈیو سنی علی مرزا کی، یہ پورا لیکچر ایک بار اگر آپ سنتے تو اس طرح سے آپ بات نہیں کرتے میرے بھائی. آپ ایک بار یہ پورا لیکچر سن کے آئیے. صفین میں باغی گروہ تھا، ہم یہ نہیں کہتے باغی گروہ نہیں تھا، لیکن وہ باغی گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروپ نہیں تھا. وہ باغی گروہ وہ تھا جس نے عثمان ایک خلیفہ کو شہید کیا، تو اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کسی کی جان نہیں ہے. ٹھیک ہے اوکے. یہ منافقین اسی پہ جواب چاہیے، اسی پہ جواب چاہیے. شہید کیا ہے اسی کے قصاص کے لیے تو معاویہ رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں. باغی گروہ اب 28/12 میں کیا 28/12 میں یہ کہ باغی گروہ قتل کرے گا. آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ معاویہ نے قتل کیا، ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے صفین میں باغی گروہ وہی ہے جو عثمان کو مارنے والے، قتل کرنے والے. اور اللہ کے نبی اسلام کی پیشنگی پوری ہوئی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کیا. وہ باغی گروہ وہی موجود ہے جس لڑائی میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اس لڑائی میں عمار موجود ہے، باغی گروہ موجود ہے. کنفرم ہے کہ باغی گروہ مارا ان کو. معاویہ باغی نہیں ہے، نہ معاویہ کے ساتھی باغی ہیں، نہ اہل جمل باغی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جمل میں طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ کو جنتی کہا، اور جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ شہید بھی کہا. باغی کی موت کو شہادت کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ وہ شہید ہے، وہ شہید کہلائے جاتے. اگر یہ باغی ہوتے اہل جمل تو ان کی موت کو شہادت سے تعبیر کیا جاتا. 28/12 میں نہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ان شارٹ یہ کہ 28/12 میں جو آپ نے ایک ساتھ میں جملہ بول دیا، میں نے اسی کو پکڑا، اس لیے میں نے یہاں پہ آیا آپ کی گفتگو میں کہ آپ نے ایک ساتھ میں بول دیا 28/12 معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتا. کچھ نہیں بتاتا 28/12. وہ تو قاتل عثمان کے لیے وہ جو ہے 28/12 ہے. جو باغی گروہ ہوا ہے اس کو لے آگے آپ ہٹ کرتے وہ باغی ہے نا. اس کا مطلب صفین کی لڑائی جھوٹی تھی. نہیں کیا اس کے مطلب صفین کی لڑائی جھوٹی تھی، آپ نہیں مانتے؟ ہاں جو اگینسٹ ہوئی تھی، مطلب صفین کی لڑائی پر آپ مانتے نہیں؟ صفین کی لڑائی میں 3 طرح کے لوگ تھے. کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کا گروہ تھا. علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے مخلصین تھے، اور عثمان کے قاتلین تھے. یہ 3 ٹائپ کے لوگ تھے اس میں. سنو نا میری بات، آپ پوچھ رہے تو بولے گا تو آپ نے سوال کا جواب دینا نا. آرام سے بولیں. کون تھے اس میں؟ تو علی رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل سے. علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے بہت صبر. آپ آرام سے بولیں، میں سننے والا ہوں. بولیں. علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا صفین میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا صفین میں، اور قاتلین عثمان بھی تھے صفین میں. مالک اشتر صفین میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو سر اس کا مطلب خارجی مالک اشتر صفین میں تھا کہ نہیں تھا؟ یہ آپ پتہ کیا کر رہے ہو؟ چیپٹر کو مالک اشتر جس کو میں دہشت گرد بولتا ہوں، آپ کو پتہ ہے تھا کہ نہیں تھا؟ سر اس پہ پتا کہ 2812 کی جو حدیث ہے نا 266 تھی المستدرک حاکم کی، سب سے بڑی ان دونوں حدیثوں نے نا پورا کھیل ہی اجاڑ دیا. میں بتاتا ہوں المستدرک حاکم کی جو 2663 حدیث ہے نا، جس میں خارجی کا لفظ موقع عمار پہ خارجی گروہ قتل کرے گا. ہاں یہ ہے نا، اس سے آگے المستدرک مطلب 2812 کا ریٹی جو حدیث ہے. نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ قتل کیا تھا وہ خارجی نہیں تھے؟ وہ خروج نہیں تھا؟ وہ خلافت کے خلاف خروج نہیں ہے؟ حاکم کا خروج نہیں ہے؟ سوری نہیں، جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لکھنے جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اتنا بڑا آتنک مچایا، وہ خارجی نہیں تھے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلی بات میں بتا دوں آپ کو، سب سے بڑی بات بتانے والا ہوں. خارجی کون ہے میں آپ کے سے بتا دیتا ہوں.
یہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو جنگ جمل میں شہید ہوئے، معلوم ہے نا آپ کو؟ جی بالکل، صفین سے پہلے کی بات ہے یہ صفین سے پہلے، معلوم ہے نا؟ اس کو قتل کرنے والا خارجی تھا کہ نہیں تھا؟ ہائے افسوس سر، آپ میری بات کو یاد ہے میرے بھائی، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا خارجی تھا کہ نہیں تھا؟ خارجی ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، قاتل تو تھا نا. ہمیں قاتل ڈھونڈنا عمار بن یاسر تو ہمیں مل گیا ہے نا. دیکھیے وہ خود آپ جس کو بتا رہے ہیں نا علی مرزا، اس شخص کی ویڈیو موجود ہے. اگر کسی کے، میں اس وقت لے کے نہیں بیٹھا ہوں، اگر ہمارے سامعین میں، ہمارے ایڈمن میں کسی کے پاس ویڈیو ہے تو چلائیں. اس شخص نے کہا ہے کہ خارجی نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، وہ خارجی تھا جس نے قتل کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرزا. زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل خارجی، عثمان کا قاتل خارجی نہیں ہے. عثمان کے قاتل خوارج نہیں ہے. ہاں آپ بتائیے، عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل خوارج نہیں ہے. تو چلو ٹھیک ہے، خوارج ہی. پھر اب اسے ثابت کیا ہو گیا؟ وہ ثابت وہی ہوا جو آپ مستدرک کی حدیث کا حوالہ دے رہے میں خوارج کا لفظ ہے نا. تو یہ قاتل چلے نا سر، آگے سر، آگے چلے. خروج ہی تو بغاوت کی طرف لے جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا تھا، جن لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ جنگ صفین میں موجود تھے. اب صحیح بخاری کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا. اس میدان میں دونوں دکھ رہے ہیں، عمار رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اور باغی گروہ بھی موجود ہے. آپ جس عقل کی بات کر رہے تھے نا، کامن سینس یہ کہتا ہے جب دونوں ساتھ موجود ہے کون مارے گا؟ باغی گروہ مارے گا نا. کیا موئے کے ساتھ مار دیں گے؟ مطلب آپ کو پتا ہے کہ صفین کی لڑائی میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے، تو قتل تو ان کا صفین کی لڑائی میں ہوا نا، ابو الغادیہ کی وجہ سے، جو حضرت معاویہ کے ٹیم ممبر تھے، اس آرمی میں انڈر تھے. اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ المستدرک حاکم میں 2663 اس میں خارجی کہا ہے حضرت معاویہ کو. جی بولے آرام سے بولے پتا کیا شارٹ رکھے نا، ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ، مزہ بھی آنا چاہیے. جی جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، جنگ جمل میں 2 گروہ ہے بنیادی طور پر، وہاں بھی قاتلین عثمان بھی ہے اس میں، لیکن ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ہے اور ایک طرف معاویہ. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان بھی ہے. اس میں شہید ہوتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ. کون ہے طلحہ کا قاتل؟ آپ بتائیے نا کون ہے قاتل؟ بتائیے میرا بھائی کون ہے؟ کیا ثابت کر رہے ہو؟ جواب دیجیے. علی مرزا نے آپ کو سب معلوم ہے میرے بھائی، آپ جواب دیجیے. طلحہ کا قاتل نہیں، مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی. میرے بھائی آپ کہہ دیجیے نا طلحہ کا قاتل کون ہے؟ آپ کہہ دیجیے نا کون ہے؟ پتہ ہے سر، ٹاپک سے مت چھوڑو نا یار، ہمیں حدیث سے نکلنا. تو وہ ایک 1-2 آئی ہے، اس کو بھی کریکٹ کرو میرے بھائی. یہ بہت بڑا کریکشن اس کا، آپ کے سوال کا جواب ہے وہ. آپ مجھے بتا دیجئے قاتل کون ہے طلحہ کا؟ بتائیے میرے بھائی قاتل کون ہے طلحہ کا؟ علی مرزا نے بتایا ہے، آپ کو صرف نقل کرنا ہے. ویڈیو موجود ہے، سب موجود ہے. کون ہے قاتل بتائیے. اچھا آپ بتا دیں کیا بولا ہے. نہیں بتا دیں، آج میں سن رہا ہوں. آپ بتا دیں کیا بولے جی صاحب نے. جی بتا دیں. آپ کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں بتائیں نا. ویڈیو موجود ہے، مروان نے قتل کیا طلحہ کو. یہ نہیں بتا. اچھا اس سے ثابت کیا ہو گیا؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ علی مرزا کی نظر میں اور آپ کی نظر، آپ اس سے متفق ہیں علی مرزا کی بات سے؟ نہیں، اگر دیکھو علمی اختلاف ہم کس سے بھی کر سکتے. اگر انجینئر صاحب نے اگر یہ بات، حالانکہ وہ کلپ میں نے آپ کی دیکھی تھی، وہ کلپ میرے پاس پڑی ہے، میں اس پہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد بھی اس پہ میں ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں پروف کر سکتا ہوں. دیکھیے علی مرزا کی وہ کلپ اس وقت میرے پاس نہیں، لیکن میں آپ کو چلا دوں گا، آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے. یہ جو بات میں حوالہ دے رہا ہوں کہ علی مرزا نے ایک جگہ کہا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل مروان. اب آئیے میں کنیکٹ کرتا ہوں، زیادہ وقت ضائع نہ ہو، میں کنیکٹ کرتا ہوں اس کو. آپ نے یہ کہا کامن سینس کی بات کر رہے تھے نا کہ بھائی دیکھو جنگ صفین میں ایک طرف علی ہیں، ایک طرف معاویہ ہیں، اور عمار
रज़ी अल्लाह अन्हु अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ में है। तो कहना ये चाह रहे थे कि जब अम्मार और अली और वो जो कातिल उस्मान थे वो सब एक ही ग्रुप में हैं, तो एक बंदा अपने ही ग्रुप के बंदे को कैसे मार देगा? ये आपका इश्काल था। इस इश्काल का जवाब देने के लिए मैंने ये मिसाल आपके सामने पेश की है, अली मिर्जा की बात पेश की है। अली मिर्जा का कहना यह है कि जंगे जमल में तलहा को मारने वाला मरवान है, हालांकि मरवान और तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब एक तरफ है। तो अब यहाँ पे भी अली मिर्जा को ये बात कैसे हजम हो गई कि एक ही ग्रुप के आदमी ने अपने ग्रुप के आदमी को क्यों मार दिया? मरवान में क्यों मार दिया? मरवान ने क्यों तलहा को मार दिया? अगर मरवान तलहा को मार सकते हैं तो कातिलीन उस्मान अपने ही ग्रुप के आदमी अम्मार रज़ियल्लाहु को क्यों नहीं मार सकते? जबकि अम्मार रज़ियल्लाहु का स्टेटमेंट भी है, अम्मार रज़ियल्लाहु उनकी पॉलिसियों के खिलाफ भी है, क्यों नहीं मार सकते? रास्ते से क्यों नहीं हटा सकते? वो तो अली रज़ियल्लाहु को भी कत्ल कर दे मौका पाए तो अम्मार को मारने को जिस ग्रुप ने अम्मार रज़ियल्लाहु से बड़े आदमी उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कत्ल कर दिया, उनके लिए अम्मार बिन यासिर को कत्ल करना कौन सी बात है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कातिल थे वो मरवान नहीं है? अरे भाई, मैं अली मिर्जा, मेरे भाई आपका इश्काल क्या था? आप ये कह रहे थे। अच्छा, ठीक है। अली मिर्जा जी सुने मैं आपकी बात, ये सारी मिसालें मैं आपकी उस बात पे लाया। आप ये कह रहे थे कि एक ही ग्रुप का बंदा अपने ग्रुप के आदमी को क्यों मारेगा? तो मैंने मिसाल दे दिया कि भाई जंगे जमल में मरवान तलहा एक ही ग्रुप पे है, एक ही साथ है। जब एक ही साथ है और यहाँ मान रहे हो आप, अली मिर्जा मान रहा है, एक बहुत बड़ी तादाद मान रही है कि मरवान तलहा का कातिल है, तो अगर जंगे जमल में एक ही ग्रुप का आदमी अपने ग्रुप में मौजूद जन्नती सहाबी को कत्ल कर सकता है, तो जंगे सिफ़ीन में एक खारजी अपने ही या एक गिरोह अपने ही ग्रुप में मौजूद जन्नती सहाबी को क्यों नहीं कत्ल कर सकता? जी, आपने कहा कि इंजीनियर साहब ने कहा कि तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को उनको जो मारा गया वो जंगे जमल के उन्हीं की टीम में से मरवान ने उन्हीं को मार दिया, एक ही टीम में थे, ये कहना चाहते हो ना, है ना सनाबली साहब? अरे भाई, कह चुका मैं, इससे पूछाने की जरूरत नहीं है। अली मिर्जा ने कह दिया था। हाँ, ठीक है। इसमें मुझे बताओ, इसमें बागी गिरोह का कोई इस्तेमाल हुआ है? मुझे बताएं प्लीज, बता दे जरा, बागी गिरोह का बता। हाँ जी, जो तलहा, इसमें जो कातिल जो थे मरवान, जिनने तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को कातिल किया था, कि एक ही टीम में थे सारे, अब पीछे से किसी ने कत्ल कर दिया, जो इंजीनियर साहब ने कहा। आप मुझे बताइए बागी गिरोह कहाँ से हो गया? कहाँ पे? कौन बागी गिरोह? जो मरवान ने तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कत्ल किया था, हाँ, जंगे जमल के दौरान, हाँ, बताए ना। तो इससे साबित ही हो गया कि ये हम आपको दलील दे रहे हैं, आप ही के बिल्कुल। आपका इश्काल क्या था? आपका इश्काल ये था, आप अपने शुबहे को समझे। आपका शुबहा ये था कि एक ही ग्रुप का आदमी अपने ग्रुप के आदमी को कैसे मार सकता है, तो मैंने मिसाल दे दिया। फिर आप ये क्यों मानते हो, अली मिर्जा ये क्यों मान लेता है कि मरवान अपने ही ग्रुप के सहाबी तलहा को कैसे मार दिया? वो कैसे अली मिर्जा को हजम हो जाता है? तो सर मुझे ये बताएं, अगर तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर उसी के ग्रोह में से किसी ने कत्ल कर दिया, तो इससे ये साबित हो गया कि आगे आने वाली जितनी भी हदीसें हैं, अगर उनमें किसी का अगर कत्ल दूसरे ग्रोह से हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई उसने नहीं किया, उसी की ग्रोह में से किया है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं नाउज़ुबिल्लाह हजरत अली के ग्रोह में से बंदा उठा और हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल कर दिया? नहीं भाई, बगैर सबूत के तो नहीं बोलेंगे ना कि किसने कत्ल किया है। बागी गिरोह हमने ये कहा ना, नहीं, देखो आपका शुबहा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये आप इससे ये नतीजा निकालो कि आगे ये हो सकता है, अरे कुछ भी हो आगे, लेकिन जो आपका एतराज था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आपका एतराज ये था कि एक आदमी अपने ग्रुप के आदमी को कैसे मार सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अली मिर्जा बार बार वीडियो में बोलता है कि मरवान ने तलहा को कत्ल किया, तो यहाँ एक ग्रुप में कैसे मान लेता है? फिर ये दलील आप छोड़ो ना, आप इसको छोड़ दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए, दूसरी कोई दलील लीजिए कि बागी जो है
معاویہ ہے. آپ نے معاویہ کو باغی کہنے کی دلیل یہ بنائی, آپ نے عقل یہ لگائی کہ چونکہ صفین میں مخالف تھے معاویہ اس لیے وہی قاتل بنیں گے. تو میں نے پروف کر دیا کہ جنگ جمل میں مخالف نے نہیں اپنے گروپ کے آدمی نے مارا. یہ علی مرزا بار بار کہتا ہے. تو اگر جنگ جمل میں ایک آدمی اپنے ہی گروپ کو مار سکتا ہے تو صفین میں کیوں نہیں مار سکتا؟ پھر آپ کا اسلام ٹوٹ گیا نا. تو سر یہ تو حدیث میں آیا ہوا ہے نا کہ طلحہ رضی اللہ کو مروان نے قتل کیا جو ایک ہی گروہ میں سے تھے. اب تو پھر آپ کا اعتراض ختم ہو گیا نا. آپ کا اعتراض ختم ہو گیا میرے بھائی. آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ جو عقل لگا رہے تھے نا تو وہ عقل چلی گئی. آپ کہہ رہے تھے کہ صفین میں جب دونوں ایک طرف تھے تو معاویہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا, ایک نمونہ دیا کہ بھائی ایسا بھی ہوتا. اور بھی دلیل ہے, صرف یہی نہیں بھائی. اسی جنگ جمل میں ایک شخص آتا ہے زبیر رضی اللہ کے پاس اور کیا کہتا ہے کہ میں علی کو مارنے کا پلان رکھتا ہوں, آپ میرا سپورٹ کرو, میں مار دوں گا علی رضی اللہ سے. تو ایسا ہی روایت تھے. تو زبیر رضی اللہ کہتے نہیں, میں تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور ڈانٹا اس کو, کہا تم علی رضی اللہ کو قتل کر, ہر نہیں قتل کرنا. پھر پوچھا کہ اب بندے تو اتنی بڑی بات کرتا ہے, علی کو قتل کر دے گا, کیسے قتل کر دے گا, علی کے پاس اتنی بڑی فوج ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں اس گروپ میں گھس جاؤں گا, میں اس گروپ میں شامل ہو جاؤں گا, میں ان کا آدمی بن جاؤں گا. جب ان کا آدمی بن جاؤں گا تو انہیں کو مار دوں گا میں. تو بھائی وہ اس وقت کے جو فسادی لوگ تھے وہ تو اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ میں ان کا آدمی بن کے ماروں گا, آدمی بن کے ماروں گا. ارے ایک اور روایت ہے جنگ جمل ہی کی کہ محمد بن حنفیہ, یہ کون تھے دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا, انہوں نے لٹایا اور تلوار مارنے جا رہے تھے گردن پہ مخالف کو. تو کیا بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انا صاحب کا, میں تو آپ کا ساتھی ہوں, میں تو آپ کے گروپ کا ہوں. اس کی کچھ ایسی ایکٹیویٹی نوٹس کیا علی رضی اللہ کے بیٹے نے کہ لگا کہ یہ شخص اپنا نہیں لگ رہا, تو ہم نے اٹیک کر دیا. جب اٹیک کیا تو بندہ کہتا مجھے چھوڑ دو, میں تو آپ کا آدمی ہوں. تو یہ جو ان جنگوں میں میرے بھائی ایسے لوگ تھے جو منافق تھے, جو ساتھ دیتے تھے اور وہ حقیقت میں ساتھی نہیں تھے. اور ان جنگوں کی کیا بات کر رہے ہیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگوں میں منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ کیا منافقین نبی کے ساتھ تھے؟ بھائی لڑائی میں تو تھے, کچھ لوگ تو بھاگ جاتے تھے لڑائی میں, اینڈ ٹائم پہ بھاگتے تھے. یا اگر کوئی پھنس بھی گیا لڑائی میں تو کیا دل سے وہ ساتھ دے گا؟ نہیں. تو ایسے ہی یہاں پہ منافقین تھے, یہاں پہ خارجی تھے, یہاں پہ بدماش تھے, ان کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ اپنے کسی کو کہیں گے کہ ہم تمہارے گروپ کے ہوں اور اسی کو مار دیں گے. بہرحال ان شارٹ یہ کہ آپ جو عقل استعمال آپ نے کی, میں نے کہا کہ 28/12 میں پروف نہیں ہے کہ معاویہ باغی ہیں, آپ نے پروف اپنی عقل سے دیا کہ جنگ صفین میں چونکہ عمار رضی اللہ قتل ہوئے, مخالف جو ہے اس لیے معاویہ قاتل ہوئے. تو میں نے کہا یہ دلیل نہیں بنتی, کیونکہ جنگ جمل میں علی مرزا یہ مانتا ہے کہ اپنا ہی آدمی اپنے آدمی کو مار رہا ہے, یہ علی مرزا مانتا ہے, تو ادھر بھی اپنا آدمی مار سکتا ہے. یہاں کوئی یہ چیز دلیل نہیں بنا سکتے آپ اس کو کہ اس چیز کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ معاویہ نے قتل کیا ہے. آپ کی یہ دلیل بیکار ہے. آپ کوئی دوسری دلیل لاؤ جس سے یہ پروف ہو کہ معاویہ نے مارا. کیا بات ہے سر مطلب میں یار پریشان ہو رہا ہوں. مطلب آپ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کی کیا اگزامپل دیا, مطلب کہاں کی لڑائی ایک الگ ایونٹ کو دوسرے ایونٹ سے جوڑ دیا. آپ جب دلیل بناؤ گے تو ہم اس کا کاؤنٹر تو کریں گے نا. آپ نے یہ کہا کامن سینس کی بات کی کہ ایک گروپ کا آدمی اپنے گروپ کے آدمی کو کیسے مار سکتا ہے, تو ہم نے مثال دے دیا, مثال موجود ہے یہاں پہ. جی میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں سارے سننے والوں کو کہ جو جنگ جمل اور صفین کی لڑائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. 28/12 کے کاؤنٹر میں جو میرا پورا لیکچر ہے, لیکچر نمبر 24 میری ویب سائٹ کفایت اللہ ثنابی آفیشیل جو ہے موجود ہے. میں سارے سننے والے سے کہتا ہوں, یہاں تو میں نے کچھ باتیں رکھی, پوری ڈیٹیل میں نے بات کی ہے, جا کے میرا پورا لیکچر سنیے, میں نے سنی ہے, بات ہو آ کے ہم سے بات کریں. جی جو آپ نے ویڈیو جو بھی وہ بنائی ہے نا حضرت معاویہ کے 2812 کے ریٹ, اس میں آپ نے صرف حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کیا ہے, بس سمپل سی بات. آپ نے حق بیان نہیں کیا. سوری, صحابہ کے نبی کا دفاع کریں گے, صحابہ کا دفاع کریں گے, مسلمانوں کا دفاع کریں گے. سنابلی صاحب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن غلط بات غلط ہے. جی سنابلی صاحب جی سنیں نا, کام کیا الحمدللہ, دفاع کرتے رہیں گے. ارے سر بالکل دیکھیں نا سر, آپ بالکل دفاع کریں لیکن حق بات کے ساتھ رہے نا. اب جو چیز غلط تو مان لیے نا.
آپ کیا کرو نا, مائنڈ اوپن رکھو. اچھا آپ مت سوچو کہ آپ یہ کر رہے ہو. آپ نے جو دلیل دی تھی زید بھائی دیکھیں دو لائن میں ہمارا ٹائم ہوا ہے. ہماری اور آپ کی ساری گفتگو کا خلاصہ صرف دو لائن میں. پہلی لائن یہ کہ صحیح بخاری میں 28:12 میں یہ تو ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا, قتل کرے گا, لیکن باغی گروہ میں معاویہ ہوں گے, یہ 28:12 میں نہیں ہے. یہ پہلی لائن. دوسری لائن کیا ہے, آپ نے دوسری جگہ سے دلیل لانے کی کوشش کی اپنی عقل سے کہ چونکہ جنگ صفین میں ایک طرف علی ہے ایک طرف معاویہ ہے تو یہ طے ہے کہ اس میں معاویہ ہی نے مارا ہوگا, یہ آپ کا قیاس ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے اس کو کاؤنٹر کیا مثال دے کے جنگ جمل سے کہ جنگ جمل میں آپ لوگ مانتے ہیں کہ طلحہ کو مروان نے مارا ہے, اور یہ مثالیں ہیں, لیکن یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ علی مرزا اس کو بار بار کوٹ کرتا ہے, اس لیے آپ کا یہ دوسری بات تھی, اس کا بھی کاؤنٹر ہو گیا. اس کاؤنٹر کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ دو لائن میں خلاصہ ہماری آپ کی پوری گفتگو کا. جی اچھا زید بھائی جی انجینئر جی اسٹوڈنٹ بھائی, اب میں آپ سے کیا ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ دماغ میں سے فکس مت کر لو نا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو مجھے تو سننا ہی نہیں ہے, جیسے ایسے لگا مجھے آپ کی بات سن کر. اور سمپل سی بات ہے, دیکھیں ڈیفینڈ کی بات کرتا ہوں. یہ علی مرزا مالک اشتر جیسے آتنکی اور دہشت گرد جس کو صحابہ نے کتا کہا ہے, جس کو علی رضی اللہ عنہ نے مروانے کی پلان کیا, اس کا ڈیفینس کرتے ہیں لوگ, اس آتنکی کا دفاع کرتے ہیں. انہیں معاویہ کا دفاع نہیں کر سکتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کے ذریعے لوگوں ان کو ہدایت یافتہ بنا, ان کے ذریعے لوگوں کو جو ہدایت دے. اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلا جو سمندری جہاد کرے گا سب کے سب بخشے بخشائے ہوں گے. اللہ کے رسول نے دعا معلم الکتاب, اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم دے, حساب کا علم دے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اتنی دعائیں دی ہیں, ہم ان کا کیوں نہیں دفاع کریں گے بھائی؟ ہم تو کوئی تابعی ہو, کوئی بلکہ آج کا کوئی مسلمان ہو, آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے کہ فلاں کو آپ نے, ہم آپ کا بھی دفاع کریں گے. آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے تو ہم کو پتا چلے کہ آپ بری ہیں, میں آپ کا بھی دفاع کروں گا. آپ کا دفاع کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ہم بہت اچھا ڈسکشن ہوا. آپ کیا کریں, آپ نے کچھ سوال پوچھے, آپ کو ٹائم بھی اچھا سفیشینٹ ملا. میں کچھ بول لوں؟ ہاں بولیے نا. سر میں کچھ بول لوں؟ جی بولیے. میں افسوس کرتا ہوں سر, میں زید بھائی میں کم بولا ہوں, سنابلی صاحب زیادہ بولے. میرے بھائی میری گزارش ہے کہ میرا لیکچر سن لو, آپ اگلی اسٹریم میں آؤ, آپ بار بار آؤ, کوئی دقت نہیں, استقبال. آپ ایک بار میرا لیکچر شروع سے سن لو لاسٹ تک, تاکہ ہمیں زیادہ بات نہ, ایک بار سن کے آؤ تو بات کرنے میں شارٹ بات مختصر, گفتگو مختصر ہوگی. ایک بار آپ سن لیجیے, میری گزارش ہے سن کے آئیے ہماری اسٹریم میں, آپ کا استقبال, ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک بار سن کے آئیے, آپ سن لیجیے. ہاں جی لیکچر سن کے آئیے انشاءاللہ. زید بھائی اور سر سن تو لو, سن لو سر, سن لے. بولیے جی کیا بولنا چاہ رہے ہیں. آپ تو نکالنے کی کوشش کر رہے ہو, ہم بھی ٹائم دیکھ کے آتے ہیں آپ کے پاس. نکالنا ہوتا تو پہلے نا جی, اتنا لمبا ہم نے آپ سے بات کی اور آپ کریں نکالنے کی بات کر رہے ہو. جی بتا دیجیے. جی یہ 2812 کو چھوٹی موٹی چیز ہے, یہ بات اتنی جلدی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے تو مجھے ہمارا ٹائم ہو گیا ختم ہاں آج کے لیے. لیکن مجھے جواب نہیں صحیح ملا. جی ٹھیک ہے, انہوں نے, آپ پھر سے ویڈیو دیکھیے اطمینان سے, آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے جو آبجیکٹ یہ بات کیجیے. جواب ملا ہے زید بھائی, ان کو جواب ملا ہے, جواب سمجھنے کے لیے آپ پھر آئیے, 2 بار بات کیجیے, 3 بار بات کیجیے انشاءاللہ. اچھی بات ہے. کشمیر کے جی سنابلی صاحب کی بات کرنا ضروری ہے. ہاں بتائیے. آپ کشمیر کے جی لہجے سے. جی بولے. ملاقات ہوئی تھی آپ سے, میں آیا تھا ادھر, میں پہچان نہیں پا رہا ہوں, شاید ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے. سر کہاں پہ, کشمیر میں ہوئی تھی یا لائف اسٹائل میں؟ یعنی ابھی جلدی میں گھوم کے آیا ہوں کشمیر, ملاقات نہیں ہوئی آپ سے, اس کا مطلب. چلیے اچھا ٹھیک ہے, آپ آئیے, یہ سارے اشکالات لے کر آئیے, انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بار پھر میرا لیکچر سن لیجیے, پھر آئیے اس ٹاپک حدیث عمار پہ, جو اتنا بڑا 28/12 جو بائک پہ پیچھے لگاتے لوگ نا, لکھ کے تعویذ بنا کے گھومتے, اس لیے اس کے تعلق سے اگرچہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن اس کے تعلق سے جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے. یہ علی مرزا کی پوری عمارت کے جو مطلب 4-5 پلر ہے نا, اس میں سے ایک یہ غلط تشریح حدیث کی, یعنی اس کے جو میں سے ایک اس حدیث کی غلط تشریح پر کھڑی ہے اس کی عمارت.
صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.